ڈینگی مچھر بڑا خطرہ بننے لگا۔ پنجاب میں 3 مزید افراد ڈینگی بخار سے جان کی بازی ہار گئے۔ رواں سال اب تک ڈینگی مچھر سے ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ لاہور، بہاولپور اور گجرانوالہ میں ایک مریض کی ہلاکت رپورٹ ہوئی۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 51 افراد ڈینگی کا شکار۔ صوبے بھر میں 122 افراد میں ڈینگی کی تصدیق۔ لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 35 مریض زیر علاج ہیں۔ محکمہ صحت کی شہریوں کو ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھنے کی ہدایت۔ سیاسی منظرنامے پر بڑی ہلچل۔ نواز شریف اور آصف زرداری میں ٹیلی فونک رابطہ۔ آصف زرداری کی وطن واپسی پر نواز شریف کو مبارکباد۔ ریاست کو بچانے کے لیے ہم سب مل کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ دونوں رہنماؤں میں اتفاق۔ معاشی مشکلات اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کرنے پر بھی اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت۔ نون لیگ کا الیکشن رولز طے کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ سینیٹر اسحاق ڈار کو سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے کی ذمہ داری تفویض۔ لیگی رہنما الیکشن ڈے کے رولز آف گیم پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کی مشترکہ تجاویز پر الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا جائے گا۔ نون لیگ کے سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع۔ شہباز شریف کا ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے خالد مقبول سے ان کی والدہ کی خیریت دریافت کی۔ شہباز شریف کی ایم کیو ایم کنوینر کو نواز شریف سے ملاقات کی دعوت۔ ایم کیو ایم کا وفد کل لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کرے گا۔ نواز شریف سے استقبالیہ کمیٹی سندھ کے چیف آرگنائزر بشیر میمن کی ملاقات۔ پارٹی قائد کے صوبہ سندھ سے کارکنوں اور رہنماؤں کی بھرپور شرکت کو سراہا۔ نواز شریف نے بشیر میمن کو مسلم لیگ نون میں شمولیت پر مبارکباد دی۔ کہا، کارکنوں کے تاریخی جذبے اور قربانیوں کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ نواز شریف کی ڈھیل کا تاثر درست نہیں۔ اب انتخابات کی تاریخ پر کوئی ابہام نہیں رہا۔ انتخابات کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، نواز شریف نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ نون لیگ کے قائد نے واپس آنا ہی تھا اور وہ صحیح وقت پر واپس آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کی ماڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، جیل میں موجود سیاستدان کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف الیکشن ضرور لڑیں گے۔ سب کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، جسمانی اور سیاسی طور پر فٹ ہوں، الیکشن ضرور لڑوں گا۔ شہر اسموگ کے شکنجے میں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بدستور سر فہرست۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 340 ریکارڈ۔ عامر ٹاؤن میں فضائی آلودگی کی شرح 455 ریکارڈ۔ مال روڈ میں 430 اور گلبرگ میں 410 AQI پایا گیا۔ شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ لاہور میں اسموگ کے ڈیرے، مریضوں کے ہسپتال میں پھیرے۔ ہسپتالوں میں خشک کھانسی، سانس کے مریض بڑھ گئے۔ 5 بڑے ہسپتالوں میں اسموگ سے متاثرہ افراد کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی۔ جناح ہسپتال میں 1400 سے زائد مریض رپورٹ۔ نیو ہسپتال میں 13 اور گنگا رام میں ہسپتال 1100 سے زائد مریض آئے ہیں۔ شہر میں فضائی آلودگی نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ دھواں چھوڑنے والی 4519 گاڑیاں بند۔ 11813 گاڑیوں کو چلان ٹکٹس جاری۔ سی ٹی او کا کہنا ہے، دھول، مٹی، ریت اور دیگر گندگی پھیلانے والی گاڑیوں کے بھی چالان کیے جا رہے ہیں۔ اسموگ کے تدارک کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کا آپریشن جاری۔ تمام زونز میں مسٹ کوئن اور مسٹ کینن گاڑیوں سے آپریشن جاری۔ 24 گھنٹے میں 89 کلومیٹر علاقے پر اینٹی اسموگ سپرے کروایا گیا۔ مجموعی طور پر 53 مقامات پر سپرے کیا گیا۔
مافیا کے گٹھ جوڑ سے پنجاب میں گندم بحران سنگین، ذخیرہ اندوزوں نے آٹا مہنگا کرنے کے لیے گندم کی فروخت کم کر دی۔ لاہور میں گندم کی فی من قیمت 4800 روپے تک پہنچ گئی۔ ایک ہفتے کے دوران مارکیٹ میں گندم 500 روپے فی من تک مہنگی۔ پنجاب کے لیے یومیہ درکار گندم کے حصول میں 50% کا شارٹ فال، 20 کلو آٹے کا تھیلا 200 روپے بڑھ گیا۔ نگران کابینہ کی جانب سے سرکاری گندم اجرا پالیسی کی منظوری میں تاخیر سے گندم بحران پیدا ہوا۔ یوٹیلٹی سٹورز پر سبسڈائز اشیاء کی سپلائی بدستور متاثر، چینی، دال مرچ، دال مسور، کالے چنے غائب۔ شہری سستی اشیاء کے حصول کے لیے خوار، شہری کہتے ہیں کبھی آٹا نہیں ملتا تو کبھی چینی نہیں۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی۔ پنجاب اسمبلی میں محمد خان بھٹی کی بطور پرنسپل سیکرٹری بھرتی کا معاملہ، پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر سماعت 10 نومبر تک ملتوی۔ عدالت نے پروسیکیوشن سے مقدمے کا ریکارڈ 3 دن میں طلب کر لیا۔ ریکارڈ پیش نہ کرنے پر عدالت کا پروسیکیوشن پر اظہار برہمی۔ اینٹی کرپشن عدالت کے جج محمد ارشد حسین بھٹا نے سماعت کی۔ وزیر اعظم کے اعلان کردہ پیکیج پر عمل درآمد نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواستوں پر سماعت 23 نومبر تک ملتوی کر دی۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ کی طرف سے عمل درآمد رپورٹ پیش کر دی گئی۔ عدالت نے پاکستان ریلوے سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ جلاؤ گھیراؤ کیس میں ختیجہ شاہ کی ضمانت پر سماعت۔ کیس ایڈمن جج ابرگل کی عدالت میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے استدعا منظور کر لی۔ ملزمہ کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ برائلر بدستور قریب کی پہنچ سے باہر، مرغی کا گوشت 3 روپے سستا، فی کلو قیمت 455 روپے ہو گئی۔ انڈوں کی قیمت 329 روپے فی درجن برقرار ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 5 سبزیاں اور 2 پھل مزید مہنگے۔ ادرک 800 لہسن 650، ٹماٹر 200، پیاز 150 روپے فی کلو تک فروخت۔ انار بدانہ 900، انگور 500، پپیتا 350، سیب 340 روپے فی کلو تک فروخت۔ کیلا درجہ اول 160، درجہ دوم 120 روپے فی درجن میں دستیاب۔ روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری۔ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 98 پیسے مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے 29 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 287 روپے میں فروخت۔ تجاوزات اور کثیر المنزلہ عمارتوں کے خلاف کارروائی کا پلان، ٹیپا کا انفورسمنٹ ونگ باقاعدہ طور پر فعال کر دیا گیا۔ ایل جی اے کی ذیلی ایجنسی ٹریفک روانی کو برقرار رکھنے کے لیے تجاوزات کے خلاف کارروائی کرے گی۔ 2 ڈائریکٹرز انفورسمنٹ اور ڈیپٹی ڈائریکٹرز کی تعیناتی کے بعد مینڈیٹ دے دیا گیا۔ 4500 افغان طلباء کے لیے اسکالرشپس کا اعلان۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اسکالرشپس کے تیسرے مرحلے کا اعلان کر دیا۔ علامہ اقبال اسکالرشپ پروگرام کے تحت افغان طلباء کو جامعات میں داخلے دیے جائیں گے۔ طلباء کو بی ایس اور ماسٹر پروگرامز میں اسکالرشپ سے دیے جائیں گے۔ کم نمبر لینے والے طلباء ہو جائیں ہوشیار، 40% سے کم نمبر لینے والے طلباء اب فیل تصور ہوں گے۔ انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن نے امتحانی نظام میں اہم تبدیلی کر دی۔ اگلے تعلیمی سال سے 11ویں اور 9ویں جماعت میں نئے نظام کو نافذ کیا جائے گا۔ نمبروں کے بجائے گریڈنگ نظام بھی نافذ العمل ہوگا۔ لیسکو کی مرمت کے نام پر لوڈ شیڈنگ، شہر کے مختلف علاقوں میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جانے لگی۔ مرمتی کاموں کے لیے سب ڈویژن کو میٹیریل ہی نہ مل سکا۔ مرمتی سیزن میں صرف درختوں کی کٹائی ہی کی گئی۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کی زیر صدارت اجلاس، ٹریفک جام، مقامات کی نشاندہی اور لاری اڈا کے حوالے سے جائزہ۔ ٹیپا نے 10 مقامات پر ٹریفک چوکنگ پوائنٹس کی ابتدائی رپورٹ پیش کر دی۔ کمشنر نے ٹریفک روانی کے لیے ٹیپا سے مختلف تجاویز طلب کر لیں۔
آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی کھلی کچہری، شہریوں اور پولیس ملازمین کے مسائل سنے، ریلیف بارے احکامات جاری کیے، شہریوں کی درخواستوں پر متعلقہ سپروائزری افسران سے رپورٹ طلب کر لی، ڈی پی اوز کو اپنی نگرانی میں انکوائری کر کے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ ایف آئی اے کے ہیڈ کانسٹیبلز کے لیے خوشخبری، 57 ہیڈ کانسٹیبلز کو اسسٹنٹ سب انسپکٹرز کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی میٹنگ میں ترقی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ جیل حکام کی جانب سے قیدیوں کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات شروع، لاہور سمیت پنجاب بھر میں قیدیوں کے لیے 5000 کمبل منگوا لیے گئے، تمام جیلوں کے لیے رواں ماہ 10,000 کمبل منگوائے جائیں گے، مخیر حضرات کی جانب سے پہلی کھیپ گزشتہ روز آئی جی جیل آفس فراہم کر دی گئی۔ چڑیا گھر کو عالمی معیار کے مطابق بنانے کا مشن، چڑیا گھر کو کل سے 31 جنوری تک عارضی طور پر بند کر دیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر چڑیا گھر کو 3 ماہ کے لیے بند کیا جائے گا۔ اپ گریڈیشن کے دوران چڑیا گھر کے جانوروں کو وائلڈ لائف پارک جلو اور ٹھانگا مانگا منتقل کیا جائے گا۔ بچوں کا کہنا ہے چڑیا گھر کو بند کر رہے ہیں، جانوروں کو مس کریں گے۔